السلام علیکم ناظرین، دا لیٹ نائٹ شو میں خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے، یہی دعا ہے ہمارا ملک شاد باد رہے، ہمیشہ سلامت رہے۔ آج کے ہمارے جو گیسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں آپ سید سجاد علی شاہ صاحب، آئیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں۔ سر کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک، تھینک یو۔ آپ لوگوں نے پروگرام میں بنایا جی، اور وینس انتظامیہ کا خاص طور پر تھینک یو شکریہ سر، ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو سر۔ سر آپ صحافت میں، اس جرنلزم میں کتنے عرصے سے ہیں اور کس ٹائم سے ہیں؟ کیا شوق تھا آپ کو یا بس اپرچونیٹی مل رہی تھی تو آپ چلے گئے، یا شوق تھا؟ کیسے جرنی رہی، شروع کیسے ہوا؟ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جو ہسٹری اگر میں اپنی خود اپنی نظر سے دیکھتا ہوں جی، تو مجھے یہ میری والدہ کی طرف سے صحافت اچھا ملی ہے، اور وہ خود اس وقت پرنٹ میڈیا میں ایک اہم کردار ادا کرتی جی تھیں، محترمہ زیب النساء نوذر۔ جی، ماشاء اللہ۔ اور میں چونکہ بچپن سے ہی اپنے گھر میں صحافت بھی دیکھ رہا تھا اور سیاست بھی دیکھ رہا تھا، تو بہتر مجھے یہ لگا کہ میں والدہ سے صحافت لوں۔ تو پھر بہت جلدی ہی اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ پرنٹ میڈیا سے وابستہ ہوا، اور اپنے نام پہ بھی میں نے ڈکلیریشن رکھی کراچی میں۔ پرنٹ میڈیا کے بعد پھر جیسے جیسے جی ترقی ہوتی رہی اور صحافتی حلقے جو ہیں وسیع ہوتے رہے، ٹیکنالوجی آئی اور سیٹلائٹ کے معاملات جی چلنا شروع ہوئے، تو رجحان ہمارا بھی یہی تھا کہ ہم سیٹلائٹ پہ رہیں اور پراپر جو ہے وہ میڈیا چینلز کے ساتھ مل کے خدمات انجام دی جائیں اپنے ملک کے لیے اور ملک کے عوام کے لیے، ان کے مسائل کے لیے۔ تو ترجیحی بنیادوں پہ اگر دیکھا جائے تو شروع سے شوق یہی رہا جی کہ جو وہ ایسے لوگ جو ظلم سہ جاتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، یا ایسے لوگ جن کے مسائل حکام بالا تک نہیں جا پاتے ہیں، یا ایسے لوگ جو اس معاشرے کے اندر کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا پاتے، مجبور ہوتے ہیں مسائل کے لیے کام کرنا۔ اور سب سے اہم بات جو آج کے دور کی ضرورت ہے، اور یہ میں آگے اس لیے بڑھ رہا ہوں کہ تسلسل ٹوٹ نہ جائے، جی جی کہ میڈیا پرسن کا اس وقت جو بہت امپورٹنٹ کردار ہے اور کام ہے، وہ ڈیوٹی میں شامل ہے، فرائض میں جنہیں کہتا ہوں کہ وہ بہت ضروری، وہ یہ ہے کہ ملک اس وقت بڑی گدرگوں صورتحال کے اندر ہے، کشمکش سے گزر اور سیاست نے اور دیگر جو معاملات ہیں جو ہمارے دشمن ہیں ملک سے باہر بھی، ملک کے اندر بھی، جن کے عزائم ٹھیک نہیں، انہوں نے ایک سوشل میڈیا وار کریٹ کی ہوئی، جی جس کے نتیجے میں ہماری یوتھ کا جو ہے وہ ذہن خراب ہو رہا ہے، اور مستقل بنیاد پہ جو ہے وہ ایک غلط پروپیگنڈا، انتشاری خبریں، انتشاری چیزوں کو ایڈٹ کر دینا، ان کو چلا دینا، یہ نہیں دیکھنا کہ ڈومین کیا ہے، ہمیں کن حدود میں رہنا ہے، ہمارے ملک کی اہمیت کیا ہے، کوئی لمٹ نہیں رہی۔ جی ہاں، کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، کچھ اندازہ نہیں ان کو کہ ہماری جو اہمیت ہے ہمارے خطے کی، خطے میں ہم کہاں کھڑے ہیں، پاکستان کہاں کھڑا ہے، پاکستان کو لینے میں ہمیں کتنی محنت کرنی پڑی، آزادی کیسے ملی، آرام سے نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے محافظوں کی کیا حیثیت ہے، ہمارے شہداء کے کتنے درجات ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے۔ جو قوم اپنے شہداء کو بھول جاتی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ملک میں معیشت کہاں کھڑی ہے، یہ چیزیں ہمیں لوگوں کو بتانا ہے، لوگوں کو لے کے چلنا ہے، ایجوکیٹ کرنا ہے، اور وہ ایک صحافی اچھے طریقے سے میں سمجھتا ہوں اگر چاہے اور فرض سمجھے تو کر سکتا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو لے کے میں چلا ہوں اور ابھی تک اسی پہ قائم ہوں، اور مجھے کوئی ذاتی اس کے اندر لالچ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج بھی ہماری یوتھ بالکل صحیح وہ اویئرنیس کے ساتھ ہو، کیونکہ وہ سرمایہ ہے پاکستان کا، اس کے کندھوں پہ، شولڈرز کے اوپر پاکستان چلانے کی ذمہ داری ہے، تو ان کو ہم نے پازیٹیو لے کے چلنا ہے، مس گائیڈ نہیں کرنا ہے۔ اچھا، تو یہ پہلے کا جرنلزم، پہلے کا صحافی اور اب کے صحافی میں کیا فرق ہے؟ پہلے کیسا تھا جرنلزم؟ دیکھیں، وہ میں چونکہ ان ادوار سے گزرا ہوں، اور میں نے اپنے صحافی دوستوں کو دیکھا، کچھ اب نہیں رہے دنیا میں، اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، کچھ ہمارے استاد بھی تھے، ہمیں سکھانے والے بھی تھے، کچھ دوست احباب تھے، کچھ ہیں ابھی موجود الحمدللہ، اللہ ان کو بھی صحت زندگی عطا کرے۔
صحافت کا جو پرنٹ میڈیا کا دور تھا وہ بڑا محنت کرنے والا دور تھا، وہ آسان دور نہیں تھا، کیونکہ خبر کو بنانا، پھر اس کی جا کے ایڈیٹنگ کرانا، اس کی کتابت کرانا، اس کی بٹر کاپیاں نکالنا، پھر اس کو تیار کرنا، کاپی پیسٹ کرنا، پھر اس کو پلیٹیں بنوانا اس کی، پھر جا کے اس کو پرنٹنگ میں ڈالنا، پھر اس کو پرنٹ کرانے کے بعد ڈسٹریبیوشن بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ وہ کس طرح ہم نے ڈسٹریبیوشن اس کی کرنی ہے کہ کونے کونے میں وہ پرچہ پہنچ جائے ہمارا، وہ ایک بڑا محنت طلب مسئلہ تھا۔ اچھا پھر وہ ایک اسٹاف بھی بہت زیادہ ہمیں رکھنا پڑتا تھا، ہمیں چلنا پڑتا تھا لے کے اسٹاف کو، کیونکہ بہت زیادہ ٹیم ورک تھا۔ وہ صحافت اس وقت ایک ایسا پیشہ تھی جو کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم پیدل، سائیکل پہ، موٹر سائیکل پہ، جس طرح بھی ہوتا تھا ہم پہنچتے تھے کتابت کرانے بھی، اور پھر ایڈیٹنگ، پروف ریڈنگ، یہ سب مراحل سے گزرنا ایک پورا ایک سسٹم تھا بہت بڑا۔ تو جیسے جیسے اللہ پاک نے آسانی کی، ملک ترقی کی طرف گامزن ہوا اور ترقیاں آتی گئیں، ٹیکنالوجی بڑھتی گئی، تو آج ہم بہت بہتر فیل کرتے ہیں، آج محنت کم ہے اور آسانیاں زیادہ ہیں۔ آج ہم سہولت سے لوگوں کی بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، حکام تک پہنچا سکتے ہیں، ان کو بریفنگ دے سکتے ہیں، ان کو صحیح راستہ دکھا سکتے ہیں۔ تو جہاں بھی اس کا نیگیٹو استعمال ہو رہا ہے یہ بڑا نقصان دہ ہو گیا۔ ایسے گلی گلی میں جرنلسٹ گھوم رہا ہے، ایسا ہی ہے، پہلے بہت کم تھے۔ میں کہتا ہوں اچھی بات ہے، یہ بڑھنے چاہیے، مگر ان کی بھی میں کہتا ہوں کہ تربیت ہونی چاہیے۔ اور یہاں آپ نے بڑا اچھا مجھے موقع فراہم کیا اس موضوع پہ گفتگو کرنے کا، تو میں کہوں گا کہ جو اداروں سے ذرا اس طرف آتا ہوں کہ سیٹلائٹ چینل سے ہمارے، کیونکہ میں خود بھی KUJ کا ممبر ہوں اور ایک ذمہ داری محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے صحافی جب بے روزگار ہوتے ہیں تو ان میں کیا دکھ تکلیف آتی ہے۔ ان کی تنخواہیں اتنی کم ہیں کہ ان کو فیولنگ اور کورنگ کرنے میں، کوریج کے اندر جانے میں، اسائنمنٹس کو پورا کرنے میں بڑی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اب دراصل تھوڑا تبدیلی آ چکی ہے۔ تبدیلی یہ آئی ہے کہ ہمارے جو میڈیا انڈسٹری کے مالکان ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لیپ ٹاپ اور ایک بندہ 4 کام کر سکتا ہے، تو وہ اس ایک بندے کو کلوز کر رہے ہیں اور اس کو امپورٹنس دے رہے ہیں۔ باقی جو 4 بندوں کا کام تھا اس میں سے 3 بندے وہ مائنس کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا بجٹ نہیں ہے۔ اور اگر بجٹ ہے بھی، دیکھیں ہر چینل کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا بجٹ نہیں ہے، بہت اچھا بجٹ بھی ہے، کیونکہ گورنمنٹ ایڈس بھی آ رہے ہیں اور دیگر کمرشلز بھی چل رہے ہیں۔ ان سب چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کیونکہ میری فیلڈ ہے۔ تو میڈیا مالکان کو ایسی بات نہیں، الحمدللہ ایک اچھا سرکولیشن مل رہا ہے، کام کرنے کا مواقع مل رہے ہیں ان کو، اور وہی وہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں جو کہ آواز بنتے ہیں، حکومتی آواز بھی بنتے ہیں، عدلیہ کی آواز بھی بنتے ہیں، اور عوام کی آواز بھی بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور رول آف لا کی جہاں بات ہوتی ہے تو وہ بھی ہمیں سکھایا جاتا ہے میڈیا کے تھرو، عام عوام تک چیزیں نہیں پہنچ پائیں اگر یہ لوگ نہ خدمات انجام دیں۔ تو ان میں جو یہ معاملات میں دیکھ رہا ہوں کہ بالکل ڈاؤن سائزنگ کا معاملہ ہے اور طریقے سے لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے، تو ان صحافیوں کے لیے بھی کوئی ایسا سسٹم، ہماری تنظیمیں جو صحافتی تنظیمیں ہیں، دیگر ادارے ہیں، وہ کوئی ایسا سسٹم بنائیں کہ صحافی اگر کسی ادارے سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کو کہیں اکوموڈیٹ کیا جائے، یا پھر جب تک وہ بے روزگار ہے اس کی بے روزگاری کے الاؤنسز وغیرہ باندھے جائیں، اس کو کچھ معاملات ایسے کیے جائیں کہ اس کا گھر چلے، اور اس کو کہیں نہ کہیں جاب پہ تنظیموں کا فرض ہے کہ لگایا جائے، کیونکہ اگر مالکان نکال لیں ان سے ضد بحث ہم نہیں کر سکتے۔ تو صحافی اس وقت جو ہے نا تکلیف میں صرف اس وجہ سے ہے کہ ٹیکنالوجی نے افرادی جو کام تھا، ایک ٹیم ورک کا کام تھا، اس کو کم کر دیا ٹیکنالوجی نے، وہ کم ہوتا جا رہا ہے، ضرورتیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ہم جہاں شوٹ کرتے ہیں تو وہاں اگر 4 کیمرے بھی ہیں تو وہ ایک بندہ آ کے مینج کر کے اس کو کام کرتا ہے، شوٹ ہو جاتی ہے۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پروڈیوسر الگ کھڑا ہوتا تھا، ڈائریکٹر الگ کھڑا ہوتا تھا، 2-2 3-3 کیمرہ مین معاملات کو دیکھ رہے ہوتے تھے۔ آہستہ آہستہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں، ترقی کی طرف ہم گامزن ہیں، تو ویسے ویسے میڈیا مالکان جو ہے وہ اسٹاف کو کم کرتے ہیں، تو اس طرح بے روزگاری بڑھ رہی، جس سے صحافتی لوگوں کے اندر تشویش پائی جاتی ہے، اور اس کا کوئی نہ کوئی حکومت کو بھی حل نکالنا چاہیے کہ جو ایکٹیو صحافی ہیں، جو ورکنگ صحافی جرنلسٹ ہیں، ان کے لیے کوئی اسپیس رکھا جائے۔ ابھی کچھ تبدیلیاں آتی نظر آ رہی ہیں، دیکھیں ہو جائیں، اور خاص طور صحافتی تنظیمیں جتنے بھی ہماری ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جہاں میرا تعلق ہے میں انہی کو کہوں، میں سب سے کہہ رہا ہوں کہ ایک پلیٹ فارم پہ رہیں، ایک امبریلا کے نیچے رہیں، اور صحافیوں کے لیے وہ کام کریں کہ وہ مایوس نہ ہوں۔ یہ فرض میں شامل ہے، صحافی کی بڑی خدمات ہوتی ہیں معاشرے کے لیے،
اور اگر وہ پازیٹیو ہے اور ورکنگ جرنلسٹ ہے, ایکٹیو جرنلسٹ ہے, تو اس کو زنگ نہ لگائیں, اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبسٹیٹیوٹ نکالیں, کہیں نہ کہیں اسے بیزی کریں. اب آپ جیسے لوگ آج اگر ایسا پروگرام کر رہے ہیں کہ اس موضوع پہ بات ہو رہی ہے, تو میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ اس سے صحافتی لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچے گا. اور ہمارے میڈیا مالکان سے بھی میری درخواست ہے کہ کوشش کریں کہ اگر 1-2 ملازمین یا 2-4 ملازمین کو تنخواہ دینے سے آپ کے اوپر فرق نہیں پڑ رہا تو ان کو نہ نکالیں, رکھے رہیں, اکوموڈیٹ کریں, چلنے دیں, ان کی خدمات لیتے رہیں. اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سینئرٹی کی عمر میں آ چکے ہیں تو بھی ان کی خدمات کا وہ صلاح دیں ان کو. ویسے ہی ابھی ینگ جنریشن اس مہنگائی کے دور میں باہر کا رخ کر رہی ہے, باہر کافی لوگ جا رہے ہیں, آئے دن رپورٹس آ رہی ہوتی ہیں نجی چینلز کی. اچھا, ایک جرنلسٹ سیاست کو بڑا اچھے طریقے سے جانتا ہے, تو آپ کو کبھی انٹرسٹ ہوا کہ میں سیاست کروں, کسی پارٹی کے کسی بھی نجی کہیں کسی طرف کوئی شوق تھا یا ہے؟ آپ نے سوال اچھا کیا ہے, اور اسی کی مناسبت سے میں آپ کو جواب دیتا ہوں. ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے. دیکھیں, سیاسی سمپتی یا لیڈر کوئی بھی ہو اس کی سمپتی لے لینا یہ آپ کا جمہوریت کے دور میں ایک حق ہے کہ آپ کو وہ اچھا لگتا ہے آپ اسے ووٹ دے دیں یا اس کے حق میں بات کر لیں, یہ سب کے رائٹس ہیں. لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں یہ حق رکھتے ہوئے بھی آپ یہ کام کر نہیں سکتے. میں ان پوری جگہوں کا نام نہیں لوں گا. آپ نے صحافتی سوال کیا تو میں صحافت کی جواب میں کہہ رہا ہوں. صحافی جب کسی سیاسی پارٹی کا اسپوک مین بن جاتا ہے یا اس کی ترجمانی کرتا ہے تو وہ سیاست اور صحافت دونوں کر رہا ہوتا ہے, وہ ذاتی مفاد کے لیے کر رہا ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, یہ میری سوچ ہے. صحافی کو ہر دور میں نیوٹرل ہونا چاہیے. وہ نیوٹرل ہو کے ہی صحیح ترجمانی کر سکتا ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. اگر وہ سیاسی پارٹی کی ترجمانی کرے گا اور سیاست کرے گا تو اس کو ایک سائڈ پہ اندھیرا اور ایک سائڈ پہ روشنی نظر آئے گی, اور وہ ایک ہی سائڈ بتا سکتا ہے, دوسری سائڈ نہیں بتا سکتا. جو عوام کے لیے یا ملک کے لیے یا شہریوں کے لیے یا انفراسٹرکچر کے لیے نقصان دہ بہت ساری چیزیں جن کا میں بھی طویل ایک سلسلہ ذکر نہیں کروں گا یہاں پہ. لیکن صحافی کی نظر ہر جگہ ہوتی ہے, صرف سیاست پہ نہیں ہوتی, ملک کی معیشت پہ بھی ہوتی ہے, ایجوکیشن پہ بھی ہوتی ہے, ہیلتھ پہ بھی ہوتی ہے, کرائم پہ بھی ہوتی ہے, لاس پہ بھی ہوتی ہے, عدلیہ پہ بھی ہوتی ہے. تو وہ تمام چیزوں کا اس نے ایک معلومات کا ڈھیر رکھنا ہوتا ہے. تو ایک سیاسی ایک اچھا صحافی ایک اچھا سیاست لیڈر نہیں بن سکتا سر؟ میں کہتا ہوں صحافت چھوڑ دے, بن جائے لیڈر, کوئی ایشو نہیں ہے. دونوں ساتھ کے تو ویسے بھی آرڈر نہیں ہے. اگر کوئی سرکاری ملازم ہے وہ صحافت نہیں کر سکتا, اور جو صحافی ہے وہ سرکاری ملازمت نہیں کر سکتا. تو یہ چیزیں تو دو الگ الگ روٹ ہیں یہاں پہ. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ آ بھی جاتے ہیں, گپ چپ کے کچھ کام ہو جاتے ہیں ہمارے یہاں. لیکن جو اصول کی بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ اگر صحافت کر رہے ہیں تو آپ خدمات کے لیے نکلیں. وہ آپ اعزازی کریں, وہ آپ سیلری پہ کریں, وہ آپ انڈیپینڈنٹ کریں, وہ آپ مالک بن کے کریں. لیکن اس میں آپ کا جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک نیوٹرل گفتگو کریں, اور ہر پہلو سے جہاں جہاں مسائل ہیں, جہاں جہاں بلر آ رہا ہے, جہاں پرابلم آ رہی ہے, اس کو آپ آشکار کریں اور لوگوں تک پہنچا دیں. خبر دیکھیں, خبر ایک امانت ہے. پہلے ہمیں اس طے میں جانا پڑے گا خبر ہے کیا. قرآن پاک کہتے ہیں کہ خبر کی پہلے تصدیق کرو اور پھر اس کو آگے پہنچاؤ. واضح لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنانے سے پہلے قلم بنایا, تو قلم آپ کی پہچان ہے صحافی کی, اس کا مس یوز نہیں کرو. اور صحافت کا جو فرض ہے وہ یہ کہ خبر امانت ہے, اس کی تصدیق کرو, اسے پہنچا دو. امانت ہے, آپ نے پہنچانا ہے, آپ نے دینا ہے آگے. کسی خبر سے اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے ملک کو نقصان ہو سکتا ہے, کچھ جانے جا سکتی ہیں, بھلے وہ سچی ہے, یا کوئی ایسا نقصان ہو سکتا ہے جس سے ملک کی عزت و وقار مجروح ہو رہی ہو, تو وہاں آپ اپنا صبر کا مظاہرہ کریں, تحمل کا مظاہرہ کریں. اور وہ جس سے ریلیٹڈ ہے, جس ادارے سے جہاں سے آپ کو ملی ہے, آپ کا یہ فرض بنتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ادارے میں آپ جائیں اور ان کے کرتاؤں دھرتاؤں سے بیٹھ کے بات چیت کریں کہ اس ایپ کو ختم کیا جائے, یہ چیز دور کی جائے, اس سے ملک کو نقصان ہوگا. یہ خبر ہے میرے پاس, لیکن میں اسے اس لیے روک رہا ہوں کہ میرے ملک کی بدنامی. اور پھر بھی اگر وہ لوگ ٹھیک نہیں ہوتے تو مزید اوپر متعلقہ حکام تک جایا جائے. شکایتوں کا آپ ڈھیر لگائیں, یہ آپ کا رائٹ ہے. لیکن اس کو اگر آپ پبلش کر دیتے ہیں یا بالکل نکال دیتے ہیں باہر, اور میرے ملک کی سالمیت کو نقصان ہوتا ہے یا میرے
ملک کے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں اس خبر کے معاملے میں تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. باقی چیزیں جس سے ملک ترقی کرے, لوگوں کے مسائل حل ہوں, ایجوکیشن کے مسائل حل ہوں, ہیلتھ کے حل ہوں, اور جتنی بھی چیزیں, ایک انبار ایک پتھر آپ اٹھائیں گے اس کے نیچے سے بھی خبر نکلے گی, وہ آپ بالکل فرض ہے آپ کا کہ فوری طور پہ اس کی تشہیر کریں. اچھا, اب جو کہ گورنمنٹ اسکولز ہیں کچھ اچھے ہیں, کچھ ان کی حالت خستہ ہے, تو آپ کے دور میں جو پڑھائی تھی اس پڑھائی میں یا اسٹوڈنٹ میں فرق تھا یا پڑھائی میں فرق تھا, کیونکہ آج کل کا اسٹوڈنٹ دھیان نہیں دے رہا, یا پھر پڑھائی میں کوئی مسئلہ ہے, ایسا کیا ہے؟ آج کل تو بڑی سہولت ہے, میں سمجھتا ہوں. ہمارے دور کی تعلیم ذرا مشکل تھی, ہم تختی پوتتے تھے جی, اور بڑا ٹائم لگتا تھا ہر چیز میں, اور ہمیں یونیفارم بھی ہماری پہچان کے مطابق دیا جاتا تھا گورنمنٹ کا, جی, اور وہ کینوس شوز بھی ہمارے لازمی ہوتے تھے. ہم بڑے ڈسپلن میں اسکول جایا کرتے تھے. جی, وہی ڈسپلن ختم ہوتا ہے. آج جو ہے وہ تعلیم بڑی آسان ہو گئی, لیکن تعلیم پہنچ نہیں پا رہی مختلف جگہوں پہ جہاں جانا چاہیے, علاقوں میں, دیہاتوں میں, گاؤں میں, ان جگہوں پہ پراپر تعلیم کا جانا ضروری ہے. وہاں ایجوکیشن کے سسٹم جو ہیں ان کو بحال کرنا, ان کو پروموٹ کرنا, یہ گورنمنٹ کا کام ہے. ٹھیک ہے, ہمارا کام دکھانا اور بتانا ہے. آج تعلیم اس لیے آسان ہے کہ آج آپ کو وہ جو ہمیں گیس پیپرز اور بکس خریدنی پڑتی تھی انفارمیشن معلومات کے لیے, آج اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آج آپ کے ہاتھ میں ٹیکنالوجی, ہر اسٹوڈنٹ کے پاس موبائل ہے, تو وہ گوگل پہ ہر سوال کا جواب ڈھونڈتا ہے, صرف ماں کا پیار نہیں ملتا گوگل پہ, باقی سب کچھ اویلیبل ہے. تو آپ یہاں سے اسٹڈی بھی کر لیتے ہیں, میننگس بھی دیکھ لیتے ہیں, گرامر بھی سمجھ لیتے ہیں, میتھمیٹکس کی بھی آپ کو ہیلپ ہوتی ہے, میڈیکل کی بھی آپ کو ہیلپ ہوتی ہے, میڈیسنس کی بھی آپ کو ہیلپ ہوتی ہے, ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہے. تو اس وقت ہمارے ہاتھ میں ایسا کچھ نہیں تھا, ہم ایک ایک نوٹ کے لیے میلوں جاتے تھے پیدل چل کے. تو آج کی تعلیم میں اور جب کی تعلیم میں فرق ہے. آج اسٹوڈنٹ کو بھی بہت فائدہ ہے, بیکاز اسٹوڈنٹ کو وہ ماحول, وہ ایٹماسفیئر مہیا کیا جائے کہ وہ تعلیم لے سکے, کیونکہ یہ آج کا بچہ ہے. ہم نے درخت کے نیچے بیٹھ کے بھی پڑھا ہے, ہم نے پول کی لائٹ کے نیچے بیٹھ کے بھی پڑھا ہے, لیکن آج کا اسٹوڈنٹ ان چیزوں کا عادی نہیں ہے. اس کو انوائرمنٹ گھر میں بھی چاہیے, باہر بھی چاہیے. تو میں یہ کہوں گا حکومت سے, آپ کے پروگرام کے توسط سے, کہ تعلیمی معیار پہ توجہ دیا جائے, اور جتنا بھی اسکولز گورنمنٹ کے ہیں ان کا معیار بہتر کیا جائے, اور وہاں پہ اساتذہ کی تعداد بڑھائی جائے, اور وہاں بچوں کو مخصوص ڈسپلن جو تعلیم کے حوالے سے سکھایا جاتا ہے, بیسک چیزیں, اس پہ زیادہ توجہ دی جائے, اور تعلیم کے حصول کو آسان بنایا جائے. جس طریقے سے آج کل کمرشلائز ہو گیا ہے ہر چیز, اور ہر اسکول کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ, آپ دیکھیں نا, یہ 2 مہینے کی فیسز لی گئی ہیں اسٹوڈنٹ سے, ان کے ماں باپ کے اوپر برڈن ہے, اور یہ وہ پیمنٹ کر رہے ہیں, باقاعدہ رزلٹ روک لیے گئے, چیزیں روک لی گئی ہیں. تو یہ بلیک میلنگ کے حوالے سے بھی حکومت کام کرے, اور پرائیویٹ اسکولز جو ہیں وہ بھی رحم کریں. ظاہر کما رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا بزنس ہے, تعلیم دے رہے ہیں, ایک اچھا ماحول بھی دے رہے ہیں, ماننے والی بات ہے, لیکن کچھ ایسا رکھیں کہ کوئی اگر آپ کے اسکول میں ایسی فیملی جن کے بچے پڑھ رہے ہیں, ان کو تھوڑی سپورٹ کی ضرورت ہے, یہ کرائسس چل رہے ہیں, کوئی انکم آف سورسز میں پرابلم آئی ہے, کہیں اکوموڈیٹ کر لیں, بے عزت نہ کریں بچوں کو بٹھا کے. جو ان کے ایک رائٹس ہیں, ایک رسپیکٹ کے رائٹس وہ خراب نہ کریں, کیونکہ بچے کا ذہن ہے, وہ متاثر ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ کو 2 دفعہ بلا لیا گیا ہے, میری فیس نہیں گئی ہے. تو میں یہ ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بچے کو چھوڑ دیں, بچے سے ہٹ کے پیرنٹس میٹنگ کال کر لیں, اور بچے کو نہ بالکل بٹھائیں, نہ اس کو بتائیں, تاکہ اس کی ایجوکیشن میں فرق نہ پڑے. وہ سائیکولوجیکل افیکٹس جو اس پہ آتے ہیں وہ نہ ہیں. کچھ تبدیلیاں ہیں جو لانے کی ضرورت ہے, اور کچھ ہمارے اساتذہ میں شفقت, پیار, محبت, اور پرائیویٹ اسکول مالکان میں بھی انسانیت کا جو ایک رجحان ہے وہ لانے کی, سمجھانے کی ضرورت ہے ان کو. اچھا, تو آپ کی کیسی تھی اسکول لائف اور کالج لائف, کیسے اسٹوڈنٹ تھے آپ؟ میں تو اپنی ذاتی بات کروں گا, کیونکہ میں گھر میں دیکھ رہا تھا ہر وقت, میرے گھر میں لکھت پڑھت کے کام ہی ہوتے رہتے تھے. صحافت اور سیاست دونوں میں لکھت پڑھت ہے اچھی خاصی. پھر اسپیچز ہوتی تھیں, وہ ہمارے گھروں میں ہوتی تھیں, ہم منعقدہ پروگراموں میں بھی جاتے تھے اور دیکھتے تھے کیا ہو رہا ہے. تو ہمیں تو شوق تھا, کوشش یہی کرتے تھے کہ اچھے نمبرز ملیں اور ہم فیل نہ ہوں, اپنے پیرنٹس کی جو خواہشات ہیں ان کی تکمیل کر سکیں. لیکن نکمے رہے اس طریقے کی, بہرحال تعلیم نہیں لے سکے جو ہمارے والدین چاہتے تھے. مگر پھر بھی میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے والدین نے اس معاشرے میں مجھے جینا سکھایا, اور اس کے مناسبت سے مجھے تعلیم بھی دلائی. کالج لائف بھی ایسی ہی گزری؟ کالج لائف بھی الحمدللہ بہت اچھی تھی. بہت چھوٹی عمر میں کالج گیا تھا, اور کورنگی ڈگری کالج میں نے جب ایڈمیشن لیا تھا تو مجھے یاد ہے کہ ایڈمیشن ہو نہیں رہا تھا, میری عمر 14 سال تھی. تو اسی کراچی سے پڑھا ہوں, ظاہر ہے
تو وہ ہمارے دور کی جو تعلیم تھی وہ بھی بہت اچھی تھی, ہم خود نکم میں تھے. ماں باپ نے ہمیں منع نہیں کیا تھا کہ آپ تعلیم روک دیں, آپ یہاں پہ رک جائیں, نوکری کر لیں. ہمارے پیرنٹس خود کہتے تھے کہ آپ جب تک تعلیم لینا چاہیں پڑھیں. ایسے مواقع ذرا مشکل سے نصیب ہوتے ہیں, تو دنیا میں نہیں ہے, ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کروں گا میں کہ میرے والدین بہت اچھے تھے, بہت اچھی انہوں نے تربیت دی ہے, اور باقی بھائی بہن بھی ماشاءاللہ ہم سب پڑھے لکھے ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی الحمدللہ اپنی زندگی گزر رہی ہے. پروڈیوسر صاحب کا کہنا ہے بریک کی جانب بڑھتے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں, کہیں جائیے گا مت, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بہت خوبصورت بات کر رہے تھے, سجاد علی شاہ صاحب آپ سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کی زندگی کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اور جو موجودہ حالات ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو ہم ان کی اسکول لائف کے اور کالج لائف کے بارے میں بات کر رہے تھے. بڑھتے ہیں کسی ایک ایسے آپ واقعے کی طرف جو آپ کے پیشے میں ہوا ہو, آپ کے اس جرنلزم میں ہوا ہو, جو آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ ناقابل یقین یہ کیا ہو گیا. کیسا ہوتا ہے نا ایک انسیڈنٹ یا کسی سے ملاقات جو آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی ہو, ایسا کوئی واقعہ بتائیں. دیکھیں بلال, بات یہ ہے کہ میڈیا پرسن جو ہوتا ہے اس کی ملاقاتیں تو اہم شخصیات سے چلتی رہتی ہیں. کوئی فیوریٹ شخصیت ہوتی ہے نا, اور ان کو امپورٹنس دینا, عزت دینا, وہ ایک پروفیشنلی ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو رسپیکٹ دیں. اور خاص طور پہ ایسے پولیٹیشنز یا حکام بالا یا لا انفورسز کے لوگ, افسرانے والا, جو واقعی ملک کی بہت اچھی خدمات انجام دے رہے ہیں, ہم دل سے ان کی قدر کرتے ہیں, ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. کرنی چاہیے. رہ جاتا ہے یہ مسئلہ کہ وہ کیا چیز ہے جو ہمیشہ یاد رہے گی. وہ کچھ اس طرح تھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ جس وقت میں سیٹلائٹ کے اوپر ایز اے رپورٹر آیا اور میں نے کام شروع کیا, تو میرا بیٹا میرے ساتھ کیمرہ چلاتا تھا, وہ میری ہیلپ کرتا تھا کہیں میں جاتا تھا. تو وہ جب 16 سال کی ایج ہو رہی تھی اس کی, اور اس وقت بھی وہ میرے ساتھ کام کر رہا تھا. ایک ایونٹ سے ہم لوگ آئے تھے, کوئی کوریج تھی دوپہر میں, تقریباً کوئی 1:30-2 بجے کا وقت رہا ہوگا. تو واپس آ کے میں اپنے فریش ہونے میں لگ گیا, کیونکہ دوسری جگہ جانا تھا کسی اسائنمنٹ پہ. کافی پرانی آپ کو بات بتا رہا ہوں. تو اس کو میں نے باہر بھیجا کچھ سامان لینے, تو وہ اسی بائک پہ نکلا جس پہ ہم کوریج کر کے آ رہے تھے. وہ حادثے کا شکار ہو گیا. واللہ عالم کیا معاملات تھے. اور یہ سی ویو پہ دوحہ ہوٹل کے سامنے ایک بھیانک واقعے نے جو ہے وہ میری زندگی بدل دی 5 منٹ میں. 5 منٹ لگے تھے جب مجھ تک اطلاع آئی, اور میں پہنچا تو بالکل ضیاء الدین کے باہر اس کی باڈی رکھی ہوئی تھی. 16 سال میرے بچے کی ایج تھی. تو وہ میرے لیے ایک شوق اس لیے تھا کہ ایک تو ظاہر اولاد تھی میری, دوسری بات یہ کہ بڑے صاحبزادے تھے. بڑے سے چھوٹے صاحبزادے جو ہیں میرے, سید محمد علی ان کا نام تھا, اور وہ باقاعدہ ایکٹیو تھا میرے ساتھ جرنلزم میں. تو کس طرح یہ حادثہ ہوا, کون دشمن تھے یا حادثہ تھا, آج تک وہ ثابت نہیں ہو سکا. میں نے قانونی کارروائی بھی کی. تو میں کافی اس وقت ڈسٹرب تھا, تو مجھے اس لیے یہ ساری چیزیں یاد ہیں کہ میں جس ادارے سے آج بھی منسلک ہوں, اس وقت بھی الحمدللہ اسی چینل سے منسلک تھا. تو مجھے یاد ہے کہ میرے مالکان نے مجھے کال کی, پرسہ بھی دیا, آئے بھی تھے وہ لوگ پرسے کے لیے میرے پاس. بہت اچھے لوگ ہیں میرے مالکان. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کچھ دن چھٹی لے لیجئے تاکہ آپ کا یہ غم ہلکا ہو, تو پھر آپ دوبارہ ایکٹیو ہو جائیں. لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ سر مجھے ڈی ایکٹیو نہیں کیجیے گا, بلکہ مجھے ہو سکے تو کچھ اور بوجھ دے دیجئے تاکہ میرا مائنڈ ڈائیورٹ ہو اور میں اپنے کام کی طرف بٹوں, ورنہ میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا. تو وہ بڑا عجیب ہی میرے لیے لمحہ تھا کہ اس وقت اگر مجھے کام نہیں ملتا اور میرا ادارہ اگر مجھے زبردستی لیو پہ کر دیتا تو واقعی شاید پرابلمس ہوتی. تو اس وقت بھی جب فرائض میرے سامنے آئے تو میں غم بھول کے واقعی میں دوبارہ ایکٹیو ہوا اور باہر نکلا اور کام کی طرف رجحان گیا. تو میرا کافی بوجھ ہلکا ہوا. اس بات سے میں پیغام یہ دے رہا ہوں تمام اس فیلڈ کے اپنے صحافیوں کو کہ یہ اللہ کی رضا ہوتی ہے ان معاملات میں. کوئی آتا ہے, کوئی جاتا ہے, اس نے دیا ہے وہ لے گا. لیکن ہماری جو سوچ ہے وہ جو ہم دنیا میں آئے, جس کام پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے لگا دیا, ہمیں اسی معاشرے میں
اسی کام سے, اسی پروفیشن سے اللہ پاک نے عزت بخشی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو فوکس کریں. وہ ہماری ہیلتھ کو بھی ٹھیک رکھتا ہے, ہماری ذہنی سچویشن کو بھی ٹھیک رکھتا ہے, ہمیں ایکٹیو رکھتا ہے. اگر ہم اپنے کام سے ہی روگردانی کر جائیں, پیچھے ہٹ جائیں اور اس کو اگنور کریں اور کاہلی کریں, تو میں سمجھتا نہیں ہوں کہ وہ فرض پوری طرح ادا بھی ہوگا اور آپ کی باڈی لینگویج اور آپ کی ذہنی پوزیشن صحیح رہے گی. جب تک صحافت ہے, اس میں ریٹائرمنٹ نہیں ہے, آپ صحیح ہیں, آپ کر سکتے ہیں, تو آپ اپنے فرائض انجام دیتے رہیں, آپ صحت مند رہیں گے. جب آپ بیٹھ جائیں گے آپ کو زنگ لگے گا, اور جب ایک صحافی کو فرائض سے روک دیا جاتا ہے, اس کی خدمات بند ہوتی ہیں, اس کو زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک سرمایہ ہے آپ کے ملک میں جو صحافی ہے. جب اس کو زنگ لگے گا, جب وہ مینٹلی ڈسٹرب ہوگا, گھریلو پریشانیوں میں آئے گا, تو وہ خدمات بند کرے گا. تو خدا را میں بولتا ہوں کہ صحافیوں کے ساتھ تمام صحافتی تنظیمیں, تمام مالکان اداروں کے, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, یہ تعاون جاری رکھیں کہ اگر آپ ان کو نکال بھی رہے ہیں تو کچھ اس طرح کر کے نکال دیں کہ کم از کم چلیں ٹھیک ہے, آپ کے پاس 10 لوگوں کی گنجائش نہیں ہے, 2 لوگ کام کر سکتے ہیں, 8 آپ نکال رہے ہیں, کچھ ایسا ہی کر دیں کہ وہ اپنا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر کے ساتھ میں, اور سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہیں, کہیں اور ایکٹیو رہیں, اپنی فیلڈ کو ٹائم دیں. کچھ بہتری ان کے ساتھ ہو جائے کہ ان کا گھر چلتا رہے, ان کے بچے پلتے رہیں. یہ خاص پیغام ہے میرا. جی اچھا, تو آپ نے اپنے بچے کی بات بتائی, اللہ پاک ان کو مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو آپ کے اپنے بچے اور بھی ہوں گے, تو اسکول کے بچے, کالج کے بچے, اور جو مطلب ٹین ایج ہیں اور اسکول میں بھی ہیں, ٹین ایج سے چھوٹے ہیں, ان کی کیسی روٹین ہونی چاہیے؟ اور آج کل کی جیسے روٹین ہے, رات بھر جاگنا, پھر صبح میں سونا, تو یہ کیسی روٹین ہونی چاہیے اور کیسی چل رہی ہے روٹین, یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں اس نظر؟ دیکھیں, سب سے پہلا جو تربیت گاہ ہوتی ہے بچے کی, وہ ماں کی گود ہوتی ہے. جی حقیقت, پہلی تربیت گاہ. اس کے بعد آپ اس کو, بچے کو جو ہے آگے بڑھاتے ہیں اور معاشرے کا حصہ بنانے کے لیے اسکول لائف میں جوائن کراتے ہیں. تو جب وہ اسکول لائف میں انٹر ہوتا ہے, تو جو ماں کی تربیت گاہ سے سیکھ کے جاتا ہے وہ وہاں اس کو کام آتا ہے. پھر اسکول لائف کا سیکھا ہوا معاشرے کے لیے کام آتا ہے. یہ ایک طریقہ کار ہے, پروسیجر ہے لائف میں آنے کا. وہ اس میں سارا کردار جو مین ہوتا ہے وہ پیرنٹس کا ہوتا ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ آج کی مائیں جو ہیں, وہ مائیں اب اس طرف آ گئی ہیں کہ بچہ جو ہے وہ پیمپر میں بھی رہتا ہے. بچے کو جو چیزیں پرووائڈ کرنی ہے, اس کا ذہن اسٹڈی کرنے کے لیے کہ مائنڈ سیٹ کیا ہے, اس طرف مائیں توجہ دیں, اور اس کو اس کی تربیت, جو یہ باہر کی چیزیں, غذائیں, خاص طور پہ غذائی اجناس کی بات کروں, فوڈ پروڈکٹ کی بات کر رہا ہوں, وہ کچھ ایسی تھیں جو گھریلو ہوں, جو ہمارے دور میں دی جاتی تھیں, مائیں دیتی تھیں. تو پرورش گھر سے شروع ہوتی ہے, باڈی اسٹرانگ ہوتی ہے. جب اس کو, ماں کو یہ فرض نظر آتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو دیسی غذائیں, گھریلو چیزیں, صاف ستھری چیزیں, اور اس کی صفائی, اور اس کو ایک جینے کا انداز سکھاؤں, اور وہ سیکھے کہ مجھے کب کیا کرنا ہے, ڈسپلن کے تحت جو ہے وہ گھر میں کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے, لاؤڈ وائس اپنی کتنی رکھنی ہے, اپنی ڈیمانڈ کیسے کرنی ہے. بچہ ہے, رو کے دودھ مانگے گا, ٹھیک ہے, تو وہ تمام چیزیں ماں سمجھ کے اس کی تربیت کرتی ہے. میں ماؤں سے درخواست کروں گا کہ وہ پہلے تو انیشیلی یہ کریں, پھر اس کے بعد جب KG کی لائف شروع ہوتی ہے, KG 1 کی, KG 2 کی, پھر سینئر کلاسز آتی ہیں آگے, تو بچہ خود بھی جو ہے میچور ہوتا چلا جاتا ہے, معاشرے کا حصہ بنتا جاتا ہے. تو چونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا, ابھی بھی کروں گا کہ ایجوکیشن آج کل اتنی مشکل نہیں ہے. موبائل میں گیم تو بچوں کو کھیلنے کے لیے پیرنٹس دے دیتے ہیں, وہ اگر ان کو وہیں پہ دینی تعلیم کا بھی موبائل میں آپشن ہے کہ آپ قرآن کی آیتیں بھی دکھا سکتے ہیں, اردو ترجمہ بھی بتا سکتے ہیں, اور دنیاوی تعلیم کے بھی راستے اس کو دکھا سکتے ہیں. تو ABCD بھی وہ سیکھ سکتا ہے موبائل سے, جہاں وہ گانے سن رہا ہے, یا جہاں وہ موبائل پہ گیم کھیل رہا ہے, جہاں کارٹون دیکھ رہا ہے, وہاں وہ لرننگ, بیسک لرننگ پہ آ سکتا ہے. ساری رات گیم کھیلنے. جی ہاں, تو وہ یہ پیرنٹس کا کام ہے, توجہ دیں. بچے ہی ہوتے ہیں. دیکھیں, میں نہیں کہتا کہ بچہ اگر کوئی 20 سال کا بھی ہو گیا ہے تو وہ شعور اور عقل کے ساتھ پورا ہے. لڑکے خاص طور پہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم بہت ذہین ہو گئے ہیں اور ہم سب سمجھ رہے ہیں. تو وقت آہستہ آہستہ ان کو سکھاتا ہے کہ ہر قدم پہ ایک نیا تجربہ ہے, ہر قدم پہ ایک نئی پریکٹس ہے, اور نیا نقصان ہے, نیا نفع ہے. وہ بار بار گرتے ہیں, اٹھتے ہیں, چلتے ہیں, پھر جا کے کہیں میچور ہو کے کہیں کھڑے ہوتے ہیں, تو ان کو سمجھ میں آتا ہے آج بھی ہم پورے نہیں ہیں. زندگی ہر لمحہ ایک تجربہ ہے. بچہ جب نیو بورن بیبی ہوتا ہے, وہاں سے وہ
تجربوں کی مد میں شروع ہوتا ہے اور تجربے اس کو قبر تک نظر آ رہے ہوتے ہیں اور وہ سیکھتا ہی رہتا ہے, طالب علم ہی رہتا ہے. جی آج بھی ہم طالب علم ہیں, آج بھی ہمیں نہیں پتا کہ مکمل جرنلزم ہے کیا, اس کے صحیح رولز کیا ہیں, ہم سیکھ رہے ہیں آج بھی. میں اپنے کیمرہ مینوں سے بھی سیکھتا ہوں کہ بتاؤ میں غلط بول گیا ہوں, کہیں غلطی کر گیا ہوں تو مجھے صحیح کرو, میری تصحیح کرو. اپنے رپورٹرز سے بھی میٹنگز کے اندر مشاورت کرتا ہوں, دیگر میرے جو اسٹاف کے لوگ ہیں ان سے میں مشاورت کرتا ہوں, جو میرے اپنے مالکان چینلز کے ہیں یا ہمارے ایم ڈی ہیں یا دیگر لوگ ہیں, افسران ہیں ہمارے, میں سب سے رہنمائی لیتا ہوں, پوچھتا ہوں تاکہ میری غلطیاں دور ہو سکے. زندگی سیکھنے کا ایک عمل ہے جو مستقل چلتا ہے جی, اور اس عمل میں آپ رکاوٹ نہیں ڈالیں, آپ سیکھتے رہیں تو آپ غلطیوں سے بچ جائیں گے. اچھا آج کل تو وہ بھی گراؤنڈ بھی ختم ہو گئے ہیں, فزیکل ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی ہیں, وہ گیمز ختم ہو گئے ہیں, باہر کھیلنے والے ویڈیو گیمز آ گئے ہیں, تو اس وجہ سے بھی کیونکہ اب وہ خوراکیں بھی نہیں رہی, وہ فوڈس نہیں رہی, دیسی فوڈ نہیں رہے, اس وجہ سے بھی جنریشن پہ نقصان نہیں آ رہا ہمارے ملک میں خاص. زندگی آپ صحیح کہہ رہے ہو, بڑی محدود ہو گئی ہے اور ہر گھر میں ایک بائیفیکیشن ہو گئی ہے جی, کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے میاں بیوی ایک طرف بیٹھے ہیں, بچے ایک طرف بیٹھے ہیں اپنا اپنا موبائل لے کے. وہ میں نے ایک تصویر دیکھی تھی کہ 90s کا دور دکھا رہے تھے, اس میں تصویر بنا ہوا کہ ماں اپنے بچے کو زبردستی گھر لے کے جا رہی, اور ابھی ریسنٹ 2000 کی وہ اس پہ تصویر بنی ہوئی کہ ماں اپنے بچے کو باہر نکالیے, باہر کھیلنے جاؤ. ایسا ہی ہے, یہ تھوڑا سا تلخ حقیقت ہے کہ یہ موبائل اور لیپ ٹاپ اور یہ ان چیزوں نے ذرا سا ٹیکنالوجی نے ایسا بھی کر دیا ہے کہ ہر آدمی تنہا ہو گیا, وہ اپنی دنیا بنا کے اس میں بالکل بیزی ہو گیا, وہیں مست ہو گیا. تو سب سے بڑی ذہنی ایکسرسائز یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی میں گیدر کریں, ڈسکشن کریں, معاملات کو ڈسکس کریں, جب کم از کم ایک ٹائم بنا لیں کہ اس وقت ہم نے ساری فیملی نے بیٹھنا ہے اور چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے, ایک دوسرے کے احوال لینے, باتیں شیئر کریں, ان سے پوچھیں. جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا بچہ کس تکلیف میں گزر رہا ہے تو وہ اپنی تکلیف کا علاج نیگیٹو دوستوں سے ڈھونڈ لے یا پازیٹیو سے ڈھونڈ لے, یا وہ منشیات کی طرف چلا جائے, یا وہ دیگر نشوں کی طرف, یا اکیلا ہو جائے, تنہائی پسند ہو جائے. تو یہ چیزیں وہاں فیس کرنی پڑتی ہیں جہاں پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ دوستوں والا بیہیویئر نہیں کرتے. تو ویری فرسٹ تو یہ کہ پیرنٹس کو میں بار بار کہوں گا کہ اپنے بچوں کو دوست بنا لو, اور بچوں سے درخواست کروں گا کہ ماں باپ سے بہترین کوئی دوست نہیں ہے, اور بیٹیوں سے بھی کہوں گا کہ آپ کی ماں اور آپ کے باپ سے بڑھ کر آپ کا کوئی دوست نہیں ہے, اور بہنوں سے بھی کہوں گا کہ اپنے بھائیوں اپنے ماں باپ کو وقت دیجیے, بہترین دوست ہیں آپ کے. تو وہ ذہنی ایکسرسائز ہوگی. اب آ گئی بات باہر پارکس کی یا دیگر جگہوں کی کہ فزیکل ایکٹیویٹی کیسے ہے, نہیں ہے, تو وہ چیزیں ماحول کی وجہ سے بڑی ڈسٹرب ہو گئی ہیں. ایک تو ابھی یہ ریسنٹلی آپ دیکھ رہے ہوں گے کرائم کا جن بڑا بے قابو ہوا, اسٹریٹ کرائم نے شہریوں کو اتنا ڈرا دیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو باہر بھیج بھی نہیں رہے. میں بھی چاہوں گا کہ یار فیملی گھر میں بیٹھی رہے, حقیقت سیکیور نہیں ہے. تو ہر قدم پہ جو ہے وہ آزادانہ نقل و حرکت ہے ڈکیتوں کی. اس کے علاوہ جو انفراسٹرکچر ہمارے شہر کا تباہ ہوا ہے, چونکہ بلدیاتی نظام کا بڑا مسئلہ تھا, اب وہ آہستہ آہستہ اس طرف موومنٹ ہوگی, کچھ بہتری ہوگی. تو اس میں پارکس اور گراؤنڈ اور یہ چیزیں ہماری بڑی متاثر ہوئیں. تو اچھے سیکیور پارک اب جیسے ہمارے ڈیفنس کلفٹن میں موجود ہیں, تو وہ سیکیور ہیں, لوگ جاتے ہیں, آج بھی واک کرتے ہیں, گھومتے ہیں, بیٹھتے ہیں, بچوں کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. لیکن دیگر علاقوں میں جب میں جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ انسیکیور ہیں, اوپن ایریا ہے, کچھ پتہ نہیں ہے. لوگ تو نکل رہے ہیں, کرتے تو ہیں, مجبوری ہے کہ اگر ڈاکٹر نے بھی بولا ہے تو واک کریں گے آپ, تو اس سے پہلے ہی ذرا اپنی فزیکلی موومنٹ کا خیال رکھیں کہ ہماری فزکس جو صحیح ہونی چاہیے. ہیلتھ کے لیے ضروری ہے چلنا پھرنا, ایکسرسائز. تو ایک تو جو ورکنگ پرسن ہوتا ہے اس کی آلریڈی ایکسرسائز بہت ہوئی ہوتی ہے, وہ دن بھر تھکا ہوا ہوتا ہے کام کر کے. لیکن بچوں کا یہ کہ جو بچے ہیں ان کو ایک باقاعدہ وقت ملتا تھا ہمارے دور میں کھیلنے کا, جو ہمارے والد یہ کہتے تھے کہ 6 بجنے والا ہے, 5 بج گیا, دھوپ تھوڑی کم ہے, آپ جائیں اب کھیلنے, مغرب سے بیفور گھر آ جائیے گا. تو مغرب کی اذان سے پہلے ہم گھر آتے تھے, وہ 1-1.5 گھنٹہ جو ہوتا تھا وہ ہمارے دوستوں کا, ہمارے کھیلنے کا, ہماری باڈی صحیح کرنے کا, فزیکل ایکٹیویٹی کا ہوتا تھا. ہم بڑے خوش آتے تھے, اور بعض دفعہ افسوس بھی ہو رہا تھا کہ بڑی جلدی مغرب کی اذان ہو گئی اور ابو ڈانٹیں گے بس اب گھر چلے, بلہ چھوڑنے کا دل نہیں چاہ رہا یا فٹ بال چھوڑنے کا, لیکن جانا ہے بس, ختم. سب
محلے میں ایسے لوگ تھے کہ بڑے آ جاتے تھے چلو بھائی اپنے اپنے گھروں کو جاؤ. آج وہ دور نہیں, بچے آزاد ہیں, لیکن فزیکل ایکٹیویٹی پازیٹیو ضروری ہے, وہ ضروری ہے. اس کے لیے بھی پیرنٹس کو چاہیے کہ بچوں کو کوئی ایسے ماحول فراہم کریں کہ وہ 1-1.5 گھنٹہ اپنی اچھی گیدرنگ میں بیٹھیں. اچھا جس گیدرنگ میں بیٹھیں پیرنٹس کو چاہیے کہ وہاں بھی نظر رکھیں, جی وہاں دیکھیں کہ بچے بھلے بچہ جوان ہو گیا ہے لیکن آپ چیک کریں کہ وہ کہاں بیٹھ رہا ہے, کس ٹائپ کی گیدرنگ ہے, آیا وہ سوسائٹی اس کو میچ کر رہی ہے, سوٹ کر رہی ہے. ذرا آپ غلط دیکھیں تو آپ سختی کریں, یہ بچے کے فیوچر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. جی بلال. تو ابھی جو سوشل میڈیا اتنا عروج پہ چل رہا ہے اور خاص کر کے آج کی جو جنریشن ہے وہ پوری 100% سوشل میڈیا پہ دھیان دے رہی ہے. کچھ زیادہ ہی آزادی نہیں ہے سوشل میڈیا پہ, جو دل چاہے جو پوسٹ کر رہا ہے, جو دل چاہے جو کر رہا ہے, اس کچھ آزادی کچھ زیادہ ہی نہیں ہے سوشل میڈیا پہ. آپ کی نظر آپ کیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سوشل میڈیا ایکچوئل آزادی نہیں ہے. جی آج آپ کے اس بہترین پروگرام سے بڑا مجھے اچھا لگ رہا ہے, بڑے پیارے سوالات ہیں آپ کے, اور لوگوں تک یہ باتیں جائیں گی تو لوگوں کو سمجھ میں آئے گا. دیکھیں بچہ جو ابھی اپنی ایجوکیشن لے رہا ہے کمپلیٹ نہیں ہے, جی یوتھ ہے ہماری, جی ہمارے نوجوان, ہمارے بچے, جی اب ذرا سا ان سے ہٹ کے آپ اس طرف آ جائیں, گاؤں دیہات تحصیل ضلع, جی بڑا ماشاءاللہ پاکستان بڑا ہے ہمارا, اور اس کے اندر زرعی زمینیں بھی ہیں, پورا گاؤں دیہات کے ماحول بنے ہوئے ہیں, وہ ہمارے کسان محنت کر رہے ہیں, ان کی بھی فیملیاں ہیں. تو ہر جگہ یہ اینڈرائڈ موبائل جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. سب سے پہلے تو میں یہاں یہ بتاتا چلوں آپ لوگوں کو کہ جس نے یہ چیزیں فیس بک, یوٹیوب یا دیگر اپلیکیشنز, سنیک ویڈیو, ٹک ٹاک, یہ دیگر چیزیں جو آ رہی ہیں, یہ بنائی ہیں بہت سوچ سمجھ کے بنائی ہیں. جب آپ اس پہ رجسٹر ہوتے ہیں اور اپنی آئی ڈی بناتے ہیں اس کے اوپر, تو آپ کا یہ ڈیٹا مینٹین ہوتا ہے, ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے پاپا سے چھپ کے بنا لی ہے تو آپ کی بیوقوفی ہے. آپ ڈیلیٹ کر رہے ہیں تو وہ بیوقوفی ہے, وہ ایک دفعہ لوڈ ہو گئی ہے. دوسری بنائیں گے دوسری بھی لوڈ ہو جائے گی, تیسری بنائیں گے وہ بھی لوڈ ہوگی, فیک بنائیں گے وہ بھی لوڈ ہوگی. پھر یہ موبائل آپ کی پوری آپ کی موومنٹ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, کہاں بیٹھے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہمارے لوگوں کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ یہ موبائل کو عام چیز نہیں ہے, اور یہ سوشل میڈیا اپلیکیشنز جس کو آپ یوز کر کے انجوائے کر رہے ہیں یہ بھی کوئی عام چیز نہیں ہے. یہ آپ سے بہت سی چیزیں پوچھ رہی ہے اور آپ کی تمام ایکٹیویٹی پہ یہ نظر رکھے ہوئے, اور خوشی خوشی بتا بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور والدین بھی میں کہوں گا ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی اس میں موبائل کی ایکٹیویٹی میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا ایکٹیویٹیز کی ہیں, ان کو آپ ٹھیک کریں. پرائیویسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہوں. اسی نیگیٹو ایکٹیویٹیز کی وجہ سے آج دشمن جو ہے وہ ہم سے لڑنے کی امید نہیں رکھ سکتا, نہ اس کو اتنی طاقت ہے الحمدللہ کہ وہ آ کے ہمارے افواج کا سامنا کرے یا ہمارے پاکستانیوں کو کرے. تو وہ سوشل میڈیا کو ہی ہتھیار بنا رہے ہیں, وہ ہمارے لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں, ان کو منتشر کر رہے ہیں, ہماری یوتھ کا ذہن خراب کر رہے ہیں, ہمارے بچوں کو بچیوں کو وہ مس گائیڈ ہوئی ہوئی ہیں اور بالکل وہ اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں اور ضرورت سے زیادہ آگے بڑھ کے سوشل میڈیا پہ اپنی ایکٹیویٹی دکھا رہے ہیں. یہ کام کی چیزیں نہیں ہیں, ان کی بیسک سمجھنا ضروری ہے. آج اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ شور ہو رہا ہے جی, یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے, سائبر کرائم بھی ایک ادارہ بنا ہوا ہے, پرانا بنا ہوا ہے. ان اداروں کے کام کیا ہے؟ یہی دیکھنا کہ سوشل میڈیا پہ کون ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے, کون نیگیٹو ایکٹیویٹی کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے. ہم آپ بھی کمپلین کر سکتے ہیں, ہر آدمی کی اپنی ایک رسپیکٹ ہے. تو بات یہ ہے کہ پہلے کسی چیز کو استعمال کرنے سے وقت سے قبل جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمیں نقصان کیا پہنچا رہی ہے, پہلے اس کے نقصانات کو سمجھیں اور یہ دیکھیں کہ ہم کتنے پردے میں ہیں. دیکھیں قرآن میں بھی اللہ پاک کہتا ہے کہ اپنے گناہ پہ گواہ نہیں بناؤ, میں بخشنے والا ہوں, میں غفور الرحیم ہوں, میں بخشنے والا ہوں. وہ بار بار کہہ رہا ہے اپنے گناہ پہ گواہ نہیں بناؤ. تو اگر آپ کوئی گناہ اللہ پاک محفوظ رکھے, یہ بھی کچھ چیزیں گناہ میں آ جاتی ہیں کہ جلدی میں آپ کچھ بول گئے ایسا جو گناہ کے زمرے میں آ جاتا ہے, شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے, یا غلط اس میں آ جاتا ہے, توہین میں آ جاتا ہے, ملکی توہین میں آ جاتا ہے. تو آپ اس سے بچیں, اس پہ گواہ نہ بنائیے. آپ گواہ بنا رہے ہیں جو بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, کوئی چیز ڈیلیٹ نہیں ہوگی یہاں سے. یہی مجھے لگتا ہے کہ وہ چیز ہے جو آپ کی پوری
زندگی کی کہانی بتا دے گی کہ آپ یہ تھے، یہ آپ کا کردار تھا، یہ آپ کی اوقات تھی. جب آپ اسٹیٹس لگاتے ہیں، اسٹیٹس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ اپنی اوقات بتا رہے ہیں کہ یہ میں ہوں، یہ میں ہوں، یہ میری روٹین ہے، یہ میری روٹین ہے. اسٹیٹس دیکھ کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آدمی کس سوچ کا مالک ہے، کیا ہے یہ لڑکا کس سوچ کا مالک ہے، یہ لڑکی کس سوچ کی مالک ہے. ہر بات کا پہلے مطلب سمجھیں کہ اسٹیٹس کیوں آپ سے کہا جا رہا ہے لگاؤ. آپ کا ذہن پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، آپ کو دیکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ آخر کیا سوچ رکھتے ہیں. تو بڑا اچھا آپ کا یہ پروگرام ہے اور یہ پیغام بڑی آگے خوبصورت جائے گا. بات بتائی آپ نے، بہت پیاری تھیوری تھی اور واقعی میں سے یہ سچ ہے. اچھا، ایک سلوگن کافی ٹائم سے چل رہا ہے، بہت مشہور ہوا ہے، بہت اس کو کوئی روک بھی نہیں پا رہا، میرا جسم میری مرضی. اس سلوگن کے بارے میں حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے کیا، میں تو اس پہ بالکل ایمان رکھتا ہوں جی کہ میرے جسم کی ہر چیز مکمل میرے رب نے بنائی ہے اور اس رب کو اختیار ہے کہ جان بھی اسی کی ہے، جسم بھی اسی کا ہے. اور ہمیں اس جسم کے ساتھ، اس مکمل توانائی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ جو دنیا میں بھیجا گیا ہے، تو پازیٹیو ایکٹیویٹیز کے لیے بھیجا گیا ہے، ڈائلاگ مارنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے. اور خواتین ہوں، ہم ہوں، بچے ہوں، بہنیں، بیٹیاں ہماری جو بھی ہماری بات سن رہے ہیں، میں تو یہی کہوں گا کہ جب بھی آئینہ دیکھیں اس رب کا شکر ادا کریں. کیونکہ ایک چھوٹی سی کمی ایک لڑکی کو برداشت نہیں ہو رہی ہوتی اور ایک لڑکے کو کہ یار میرا یہ کان تھوڑا سا یوں ہے یا میری یہ بھاؤں تھوڑی چوڑی ہے. جب یہ نہیں برداشت ہو رہا ہوتا تو میرے رب نے اگر کوئی عیب رکھ دیا ہوتا تو تم کچھ نہیں کر سکتے. تو جتنا اللہ پاک نے ہمیں بنایا ہے مکمل اور خوبصورت، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور پازیٹیو ایکٹیویٹیز رکھنی چاہیے. یہ جو باتیں ہیں، جو محاورے ہیں، یہ محاوروں کی حد تک ہیں، یہ سوٹ نہیں کرتے. بیرونی ممالک کی سازش ہے، مسلم کنٹریز میں سوٹ نہیں کرتے. ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان بہترین ملک ہے، دین کے نام پہ، اسلام کے نام پہ بنایا گیا ہے. اور ہمیں تو چاہیے کہ ہم لوگوں کو گائیڈ کریں، بتائیں، نہ کہ ہم اپنی یوتھ آپس میں اس قسم کے ڈائلاگس کو جو ہے وہ پروان چڑھائیں اور پروموٹ کریں اور پھر وہ گھروں میں یوز ہونا شروع ہو جائیں. یہ اچھی چیز نہیں ہے. اور جتنی ہمارے جو آرٹسٹ ہیں خاص طور پہ معاشرے کا سب سے قیمتی حصہ ہیں، وہ جب ڈرامے ان کے ہم دیکھتے ہیں تو متاثر ہوتے ہیں کہ یار یہ ان کا کردار تھا، یہ ان کی ایکٹنگ تھی، بڑا اچھا لگا. تو وہ آرٹسٹ ہمارے وہ بڑے نرم دل ہوتے ہیں، وہ بہت سافٹ ہوتے ہیں اندر سے وہ بالکل. تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ مستقل، جیسے یہ نیگیٹو ویلاگس آ رہے ہیں یا نیگیٹو چیزیں آ رہی ہیں، ان کو بھی چاہیے آرٹسٹوں کو کہ وہ مدد کریں اس وقت اور آ کے یوتھ کو پیغامات دے، روزانہ پازیٹیو چیزیں بتائیں. آرٹسٹوں کو بچے زیادہ پیار کرتے ہیں، گھر کی خواتین زیادہ دیکھتی ہیں. پاکستانی ڈرامے ہمارے بڑے فیمس ہیں، لوگ ان کو وقت دیتے ہیں، فیملیاں بیٹھ کے دیکھ رہی ہوتی ہیں ماشاءاللہ سے. تو ان کا بھی کام ہے کہ وہ وقفے سے جو ہے نا اپنے ٹک ٹاکس یا اپنی پازیٹیو ویڈیوز جو ڈالتے رہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں، ان سے سیکھیں. بالکل بالکل، یہ بڑا اس وقت بہت ضروری ہے. یہ سوشل میڈیا وار ہے، ہم اس کا شکار ہوئے ہیں، اس وقت یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اچھا، تو آپ کی ہابیز کیا کیا ہیں اور کیا کیا پہلے تھی ہابیز، اب کیسی ہابیز ہیں؟ ہابیز بہت بری تھیں، بہت غلطیاں کی ہیں زندگی میں اور بڑا سبق سیکھا ہے. تو اب چونکہ ظاہر عمر کے اس حصے میں ہیں کہ پناہ مانگتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور اپنے جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں ان کی معافی ہم تمام لوگوں سے بھی مانگتے ہیں اور اپنے رب سے بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف کر دے اور ہمیں صحیح رستے پہ رکھ، ہماری خدمات کو قبول فرما اور موقع دے ہمیں کہ ہم مزید خدمات کر کے اپنے گناہ دھو سکیں. بے شک، کوئی بہت اچھے انسان نہیں ہے بھائی، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، غلطی کا پتلا انسان ہم سے میں سمجھتا ہوں زیادہ ہوئی ہیں. وقت ختم ہوا چاہتا ہے، کچھ آخری پبلک میسج دے دیں آپ ہمارے ناظرین کو. بلال سارے ہی پبلک میسج سے، پھر بھی آپ کہتے ہیں تو میں دوبارہ پبلک میسج دوں گا کہ اس ملک کو، اس وقت اس قوم کو، پاکستان کو ہماری یوتھ کی ضرورت ہے، ہمارے معماروں کی مستقبل کی ضرورت ہے کہ ہمارے معمار آگے بڑھیں، پازیٹیو تھنکنگ لائیں اور اپنے پیغامات، اپنی چیزیں صحیح کریں، پراپر روٹ پہ آئیں. اور میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے کھڑے ہو جائیں، پاکستان کے حق میں بات کریں، پاکستان کو لے کے چلیں، پاکستان کو مضبوط کریں. یہ آپ کا فیوچر ہے، ہم نے چلے جانا ہے. آپ سب لوگ جو ہماری یوتھ ہیں، یہی سرمایہ ہے، یہی بیک بون ہے اور یہی فیوچر ہے. اگر آپ سب کمزور ہو جائیں گے تو پاکستان کمزور ہو جائے گا.
آپ پہ بڑی اس وقت ذمہ داری ہیں, بھاری ذمہ داری ہیں کہ ہماری یوتھ ہمارے ملک کو لے کے چلے, اور سوشل میڈیا کو پازیٹیو ہتھیار بنا لیجیے اپنا. جی پاکستان کو اس پہ اتنا مضبوط دکھائیے کہ دشمنوں کی جی آنکھیں جو ہیں وہ دیکھنے کے لیے ترس جائیں اور دانت کھٹے ہو جائیں اور ان کے عزائم ناکام ہو جائیں تمام, کے سوشل میڈیا پہ پاکستان کے یوتھ پاکستان کی ٹیم بن کے ایکٹیو ہے. تو پلیز میں یہ اس وقت آپ کے پلیٹ فارم سے خاص طور پہ تمام یوتھ سے پاکستان کی جی درخواست کروں گا کہ وہ اس وقت پاکستان کو ڈیفینڈ کریں بیٹھ کے سوشل میڈیا کے اوپر. جی ساتھ میں بھی چلیں. بہت شکریہ, بہت مزہ ہے ہمیں سید سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ بات کر کے. آپ سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کے حوالے سے, ان کی زندگی کے حوالے سے بات کی, ان کے پرسنل واقعات کے حوالے سے بات کی, سیاست کے حوالے سے, سوشل میڈیا کے حوالے سے اور صحافت کے حوالے سے. بہت مزہ آیا. اسی روز اگلے ہفتے ملیں گے انشاءاللہ ضرور. مجھے اجازت دیجیے بلال حسین کو, اور سید سجاد علی شاہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.